دعا برائے وارث کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وفی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ۔ ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أبا القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام بلندر صلوات۔ دعا ہو مالک اللہ تمام احباب کا اس مقدس محفل مجلس میں حاضری نبی و آل نبی اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ جتنے قدم چل کے ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہو مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کا یہ پرخلوص اہتمام سادات عظام نے جو اہل بیت کا ذکر کے لیے یہ خوبصورت مجلس کا اہتمام کیا ہے، مالک اللہ بانیان کے رزق عزت مال بخت میں مزید اضافہ فرما۔ اس خوبصورت عزائی و بلائی سفر کو ان کی نسلوں میں قرار فرما، ان کی نسلوں کو عزادار بنا۔ مالک اللہ آپ تمام احباب کے جو مرحومین ہیں، سادات عظام کے جو مرحومین اس دار فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، خصوصاً اپنے بڑے بھائی حضرت علامہ سید صفی سجاد شیرازی صاحب کے لیے دعا گو ہوں مالک اللہ ان تمام مرحومین کے درجات عالی سے متعالی فرما، ان کی قبور کو ولایت اہل بیت کے نور کے ساتھ منور و روشن فرما۔ مالک اللہ لوائے ہم کا سایہ نصیب فرما، جوار ائمہ اہل بیت نصیب فرما۔ مالک اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اس زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گنہگاروں کو اس قابل بنا یوسف زہرا ہمیں اپنے لشکر میں شمار فرما سکیں، اپنی اپنی دعاؤں کو منزل استجابت تک پہنچانے کے لیے، اور حضرت کے ظہور پرنور میں تعجیل کے لیے سہارا درود کر لیجیے مل کے بلندر صلوات تلاوت۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ دور نزدیک سے آئے مومنین، میرا دل چاہ رہا ہے کافی لمبا سفر کر کے میں آپ مومنین کی زیارت کے لیے تشریف لایا ہوں، اور پھر اس کے بعد بھی کافی طویل سفر کرنا ہے۔ گفتگو کا آغاز اللہ کی توحید سے کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی توحید سے گفتگو کے آغاز کی 2 سے 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس منبر سے میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں،
یہ محافظ توحید حسین ابن علی کا منبر ہے، اور اس پہ ضروری ہے کہ توحید پہ گفتگو کی جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جن کو اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا مرشد مانتے ہیں، وہ جب بھی بولتے تھے تو اس کے نام سے بولتے تھے۔ کیا بات ہے آپ لوگوں کی، اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے۔ جب بھی گفتگو کا آغاز کرتے تھے تو اس کے، اور تیسری کڑائی والوں وجہ یہ ہے توحید سے گفتگو کرنے کی، میں زمانے بھر کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس ممبر سے میں پڑھ رہا ہوں یہ علی اللہ والوں کا نہیں، علی ولی اللہ والوں کا ممبر ہے۔ سے ہم آپ کے سامنے مخاطب ہیں، یہ توحید کی یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اب میں توحید پڑھنے لگا ہوں، تعریف کی جانی چاہیے اس اللہ کی، لائق تعریف ہے وہ اللہ، تعریف کے قابل ہے وہ اللہ۔ وہ چاہتا کوئی مخلوق بھی ہمیں بنا سکتا تھا، چرند چاہتا، پرند چاہتا، حیوان چاہتا، کوئی بھی مخلوق بنا سکتا تھا۔ کڑائی والوں یہ تو اس کے احسان ہے، اس نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ وہ اللہ چاہتا کوئی مخلوق بھی بنا سکتا تھا، یہ اس کا کرم ہے کہ تمام مخلوقات کو چھوڑا، آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ اور انسان بنانے کے بعد اس اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے ہمیں بتوں کے آگے نہیں اپنے آگے سجدے کی توفیق عطا کی ہے۔ انسان بنایا ہے، انسان بنانے کے بعد مواحد بنایا ہے، توحید پرست بنایا ہے، اور توحید پرست بنانے کے بعد اپنے احسان کم نہیں کیے بلکہ بڑھا دیے۔ اس نبی کی امت میں رکھا جس نبی کی امت میں ہونے کی دعا نبی کرتے چلے گئے، اس نبی کی امت میں رکھا جس نبی کی امت میں ہونے کی دعا وہ نبی کرتے چلے گئے۔ اب میری سمجھ نہیں آتی کس گھر میں جا کے اس اللہ کا شکر ادا کروں، کس جگہ پہ جا کے اللہ کا شکر ادا کروں۔ زندگی کی پہلی سانس شروع ہو میں سر سجدے میں رکھ دوں اور قیامت کی صبح تک سر نہ اٹھاؤں، مجھے اس اللہ کی ربوبیت کی قسم ہے میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے بن مانگے ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا ہے۔ ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا، اور کمال یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں جتنے عطا کیے ہیں سارے علی عطا کیے ہیں، جتنے عطا کیے ہیں سارے علی عطا کیے ہیں۔ یہ جو گفتگو میں نے شروع کی ہے، جتنے عطا کیے ہیں علی عطا کیے ہیں، اس کا شکر ہے، بن مانگے علی دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے گفتگو میں نے شروع کی ہے، اس سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے، میرے بعد آنے والا ہر خطیب، ہر عالم، ہر واعظ، ہر ذاکر اس پہ گفتگو کرے گا۔ میں اپنے حصے کی اس دل پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، وہ میں بجھانا چاہتا ہوں، اور بجھانا بھی ذکر علی کا کر کے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو چاہ رہے ہیں کہ شکر تو اللہ کا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جن کی عزت کروانے کے لیے ہمیں بل پاس نہیں کروانے پڑتے۔ پیچھے والا بندہ اب داد نہیں تائید چاہیے، قوم بن کے بولنا ہے۔ جن کی عزت کروانے کے لیے ہمیں قومی اسمبلی کی ضرورت نہیں، ہمیں سینٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صدر کے دستخط کرنے کی ضرورت نہیں۔ صدر دستخط کرے گا تو ہمارے امام قابل عزت ہوں گے۔ ایک تاریخی مجلس آج پڑھ کے کڑاہی میں جانا چاہتا ہوں، صدر دستخط کرے گا تو ہمارے امام قابل عزت ہوں گے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، میں تو ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں امام وہ بناؤ، امام وہ نہ بناؤ جن کے لیے قومی اسمبلی میں بل پیش کرنا پڑے، جن کے لیے سینٹ میں، جن کے لیے صدر کے دستخط کی ضرورت ہو۔ اور شرم کرو، امام وہ بناؤ جن کا بل اللہ کے قرآن میں پاس ہوا ہو۔
कौम है, ये मिल्लत है जिसने तायद की है। तो इमाम वो बनाओ, तुम्हें कौमी असम्बली की जरूरत ना पड़े, जब भी जरूरत पड़े कुरान लाओ। और हमारी भी मजबूरी है, तू बिल की आड़ में हमसे कोई मनवाना चाहता, किसी की इज्जत हमसे चाहता है, हमारी भी मजबूरी है, हम क्या करें? तू उनकी इज्जत चाहता है, कुरान उन्हें लानती कहता है। हाय हाय हाय, बोलो तायद करो, मिल्लत बन के तायद करो। तू जिनकी इज्जत करवाना चाहता है, तू इज्जत चाहता है, कुरान उन्हें लानती कहता है। मैं पूरी आलिमाना जिम्मेदारी के साथ, इस लिबास के साथ, पूरी कुरान की तहकीक के साथ आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। तू चाहता है कि हम उनकी इज्जत करें, हम उनकी इज्जत करें, हमारी मजबूरी है। असल मजबूरी हमारी क्या है? हमने पढ़ा है कुरान, हमने पढ़ा है, तूने कुरान हिफ्ज किया है, हमने कुरान समझा है, हमारी मजबूरी है। अब मैं कुरान की आयत का सहारा लेना चाहता हूँ। मैं कड़ाई में पहले एक जुमला कह देता हूँ, ओ मुसलमानों, सूरह मुनाफिकून कड़ाई में नाज़िल नहीं, मदीने में नाज़िल हुई थी। सूरह मुनाफिकून कड़ाई के इन मोमिनों पे नाज़िल नहीं हुई, ये मदीने में नाज़िल हुई है। और है क्या? कुरान कहां से शुरू हो रहा है? सूरह मुनाफिकून। अब तर्जमा करूंगा। नशहदु अन्नका रसूल, ऐ हबीब, ये तेरे पास आते हैं और तेरे पास आके कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, तू अल्लाह का। सूरह मुनाफिकून की पहली आयत पढ़ रहा हूं, तू अल्लाह का रसूल है। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है कि तू मेरा रसूल है। ये आके तेरे पास नबी, ये आके तेरे पास कहते कि तू अल्लाह का रसूल है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है, इनसे बड़ा झूठा ही कोई नहीं है। ये आके कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, अल्लाह गवाही देता है, इनसे बड़ा झूठा ही कोई नहीं है। लो, अगर किसी को अभी तक भी समझ नहीं आया, मैं कुरान की एक और आयत का सहारा लेता हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहा है, तू किनकी इज्जत करवाना चाहता है? अल्लाह कुरान में कह रहा है, कालतिल आराबु आमन्ना, ये बद्दू, अरब के बद्दू तेरे पास आते हैं और आके कहते आमन्ना, हम ईमान है। नबी, इनके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। बोलो, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता कि ये तेरे पास आए और तेरे पास आके कहे आमन्ना, हम ईमान ले आए। फिर या अल्लाह क्या कहे? मैं नबी इनसे कह दे, बल कुलू, इनसे कहे, ये कहे असलमना, हम मुसलमान हुए। या अल्लाह क्यों कहे? लम्मा यदखुलुल ईमानो फी कुलूबिकुम, ऐ नबी, ईमान अभी तक इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ईमान तो अभी इनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और मेरे बच्चे बैठे, बड़े बैठे, बुजुर्ग बैठे, आप तयद करेंगे, ये है उनकी हालत। अल्लाह ने जब हमें रहबर ही, इमाम ही, अली जैसा दिया है, हमें किसी दर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरे बुजुर्ग तायद करेंगे। बच्चे बताए, कोई बच्चा 5 साल का, 10 साल का, कोई उठ के कह दे, बुजुर्ग बैठे, आप तायद कर दे, कभी आपके वालिदैन ने आपको रोका है फलां की मजलिस में ना जाओ? बोलो, कभी किसी ने रोका है? हमने कभी अपने बच्चों को रोका है फलां का बयान ना सुनना, फलां की मजलिस में ना जाना, फलां के महफिल में ना जाना? हम कहते जिस मर्जी महफिल में चले जाओ, जिस मर्जी मजलिस में चले जाओ, जिस मर्जी का बयान सुनो, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बताया हुआ है तुम्हें खुली छुट्टी है। जिस मर्जी का बयान सुनो, जिस मर्जी की तकरीर सुनो, जिसका बयान सुनो, हमने बच्चों को बताया हुआ है तुम्हें छुट्टी है। अली से कोई बेहतर इमाम मिले तो मान लेना।
علی سے بہتر، علی سے کوئی برتر، علی سے کوئی بہتر امام تمہیں ملے مان لینا۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ نے علی سے بہتر امام بنایا ہی نہیں۔ یہ دعویٰ کڑائی میں آیا ہوں، میں نے کیا ہے، اس دعوے کی دلیل بھی میں دینا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر کا کتنے سال کا عرصہ ہے، میں مسلمانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ تم لائے ہو علی کے مقابل میں کچھ بندے، ہم بتاتے ہیں علی کیا تھا، تم بتاؤ وہ کیا تھے۔ علی بتانا ہمارا کام ہے، ان کا کردار بتانا تمہارا کام ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں کڑائی کی اس جگہ پہ کہ ہمارا علی کہاں کہاں ہے۔ پاک پیغمبر کا جو عرصہ ہے، اسلام کا عرصہ کتنے سال کا ہے؟ 23 سال کا۔ دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام شروع ہوتا ہے، غدیر پہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے جملہ رکھنے لگا ہوں، اسلام کے 23 سال کے عرصے سے لے کے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی تکمیل تک، اسلام کی ایک بات، اسلام کی ایک گفتار، اسلام کا ایک واقعہ ایسا دکھا دے جہاں پہ میرا علی نہ ہو۔ اجازت دے تو ایک تاریخی مجلس آپ کے حوالے کر دو، پورے دن مجلس ہونی ہے، پوری تاریخی مجلس، پوری مکمل مجلس، اور میں پڑھنے لگا ہوں، اس سے بہتر مجلس سنو کوئی داد نہیں ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، 23 سال کا عرصہ ہے، دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہو رہا ہے تاریخی مجلس، آپ کے حوالے جاوید نقوی کر کے جا رہا ہے، نجف تک آپ کو دعائیں دے گا۔ دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام شروع ہو رہا ہے، غدیر پہ ختم ہو رہا ہے۔ آؤ ذرا اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ وہ علی کے مقابل میں لانا چاہتا ہے، لے آ، مگر ہمیں اسلام میں ان کا کردار بتا۔ ہم تجھے علی کا کردار بتاتے ہیں۔ ہم نے کہا اسلام کا ایک واقعہ بھی، تاریخ اسلام کا 23 سال پاک پیغمبر کی رسالت کا ایک واقعہ بھی میرے علی کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ دعوت اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں؟ حضرت ابو طالب کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے اگر جلسہ کرنا چاہیں، کیا وہ نون لیگ کے کسی بندے کے ڈیرے میں جلسہ کر سکتے ہیں؟ جو اس کا ڈیرا ہو نون لیگ کے بندے کا، وہاں جلسہ نہیں کر سکتے۔ نون لیگ والے چاہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے بندے کے گھر میں یا ڈیرے پہ جلسہ کریں، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ نظریات ہی نہیں ملتے۔ ان کا نظریہ اور ہے، ان کا نظریہ اور ہے۔ وہ جو اسلام کی پہلی دعوت آئی، وہ شرم نہیں آتی؟ اسلام کی پہلی دعوت کافر کے گھر کیسے ہو گئی؟ اسلام کی پہلی دعوت کافر کے گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کہا؟ اہتمام کیا گیا اسلام کی پہلی دعوت۔ اب جب ہم نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر کیوں، حالانکہ اللہ کا اپنا گھر بھی تھا۔ میں کہاں جا کے پڑھوں؟ اللہ کا اپنا گھر بھی تھا۔ ہم نے مسلمانوں سے پوچھا اللہ کا جو اپنا گھر تھا، اللہ کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کیوں ہوئی؟ بھلے مسلمانوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا اس وجہ سے اللہ کے گھر میں نہ ہوئی کیونکہ اس وقت اللہ کے گھر میں بت تھے۔ اس وقت اللہ کے گھر میں بت تھے۔ اندر سے تو بھی مان گیا جب رحمان کے گھر بت تھے، اس وقت عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ علی کے گھر میں، علی کے باپ کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی۔
میں نے بڑے جلدی سے 23 سال کا عرصہ آپ کو گنوانا ہے. اسلام کے ایک ایک تفصیلی وقت ہوتا، کوئی اشرا کوئی اور مجالس ہوتی تو بندہ اس میں تفصیلی ایک ایک واقعے پہ گفتگو کر سکتا ہے. میں نے واقعات گنانے ہیں اور بتانا ہے کہ کوئی واقعہ بھی علی کے بغیر پورا نہیں. دعوت ذوالعشیرہ پاک پیغمبر نے اپنے قریبی جو رشتہ دار تھے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی جو ہیں ان کو بلا اور ان کو اسلام کی دعوت دے. قریبی آ گئے، ادھر ابو جہل بیٹھ گیا، ادھر ابو لہب بیٹھ گیا، کھانا کھایا اور آنکھوں کا اشارہ کیا اور یہ اٹھ کے چلے گئے. اچھا یہ کافروں کی پرانی عادت ہے، یہ ذکر کا بائی کاٹ کرتے ہیں، لنگر کا بائی کاٹ نہیں کرتے. ان کی پرانی عادت. ادھر یہ بیٹھ گئے، ادھر یہ آگے والا دن آیا، پھر انہوں نے حسب پروگرام کھایا اور چلے گئے. کہا چچا جان دوسرا دن ہے، یہ کھاتے ہیں اور چلے جاتے. فرمایا محمد پریشان نہ، آج یہ تیری بات سن کے جائے. یہ آئے، ادھر ابو جہل بیٹھا، ادھر ابو لہب بیٹھا. اب جملہ نفیس آئے خطابت کا، اگر وصول کرو تو ادب سننا چاہو تو. ان دونوں کی آنکھوں کے اشارے کو عین اللہ کے باپ نے دیکھ لیا. عین اللہ کے باپ نے آنکھوں کے اشارے کو دیکھ لیا. اب ید اللہ کے باپ نے ایک ہاتھ ابو جہل کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ ابو لہب کے کندھے پہ رکھ کے کہا قم یا سیدی و یا مولایا، اٹھو میرا سردار، اٹھو میرا مولا، قل ما شئتا، اور ان سے کہے جو تو کہنا چاہتا ہے. قم یا سیدی و یا مولایا، کڑھائی والوں مجھے بتاؤ میں کہاں پہ جا کے پڑھوں. قم یا سیدی، عرب والوں کے رسم و رواج کو ابو طالب نے توڑ کے رکھ دیا. محمد بھتیجا ہے، چچا ہے ابو طالب، ابو طالب چچا ہو گئے، بڑا ہو گئے، چھوٹے سے کہہ رہا تھا او میرا سردار اٹھ، او میرا مولا اٹھ. ان سے جو کہنا چاہتا ہے کہ آواز توحید ہے. اے ابو طالب تیرے پہلے بڑے احسان تھے، تو نے محمد پال کر ہمیں دیا ہے. تیرے پہلے کے احسان بڑے تھے، ایک احسان تو نے اور کر دیا ہے. اے ابو طالب تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہا ہے. میں خدا وعدہ کرتا ہوں 1.25 لاکھ صحاب کے مجمع میں تیرے علی کو مولا نہ کہوں، مجھے خدا نہ کہنا. تیرے علی مولا نہ کہوں، مجھے خدا نہ کہنا. اسلام کی پہلی دعوت کیا کہا؟ ایکم یواظبنی علی ھذا الامر، کون ہے جو میری مدد کرے گا اس کام؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا. ایک مکمل خاموشی قریش پہ چھائی ہوئی تھی. اس قریش کی خاموشی کو ایک نفیس ترین آواز نے توڑا. ایک 10 سال کا بچہ اٹھا، اس کا نام علی تھا. اس نے کہا کوئی اور مدد کرے نہ کرے، انا ناصر کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علی تیری مدد کرے گا. علی تیری مدد نہیں کرے گا، علی فقط مدد نہیں کرے گا، علی تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گا. اسلام کی پہلی دعوت، اب میرے ساتھ چلتے آئیے. اسلام کی پہلی دعوت علی کے گھر میں. اسلام کی تو بنا، علی کے مقابل میں امام، علی کے مقابل میں پیشوا، علی کے مقابل میں رہبر بنا. لیکن علی جیسا کوئی دکھا. اسلام شروع ہو رہا ہے علی کے گھر سے. اسلام میں اسلام کی پہلی نصرت پہ لبیک کہہ رہا ہے میرا علی. آگے بڑھے. یہ نبی کو پتھر مارتے تھے. ان پتھروں سے میرے نبی کو بچانے والے کا نام علی. یہ کافر مان کے کافرہ بچے نبی کو پتھر مارتے تھے. میرے علی نے گٹھلیاں ماری، جس کو جہاں پہ لگی اس کی وہ جگہ نہ رہی. پھر شیب ابی طالب کا واقعہ آ گیا. میں جلدی کر رہا ہوں، وقت کیونکہ بہت تھوڑا ہے، وقفہ بھی ہونا ہے. میں ایک مکمل گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. توجہ ہے تمام آبا.
23 سال کا عرصہ میں نے 20 منٹ میں پڑھنا ہے. دعوت ذوالشیرہ ہوئی. دعوت ذوالشیرہ کے بعد پاک پیغمبر تبلیغ کے لیے جاتے تھے. پاک پیغمبر کو بچانے والے کا نام علی. شیب ابی طالب آ گئے. سب نے میرے نبی کو چھوڑ دیا. کافروں نے نبی کے ساتھ تجارت، کھانا پینے کی اشیاء، یہ تمام نبی کے ساتھ قطع تعلق کر دیا. اس وقت نبی کے لیے اپنا جو بستر بدلتا تھا اس کا نام علی. نبی سرکار ابو طالب جب حفاظت کرتے تھے، کبھی جعفر کو سلایا، کبھی عقیل کو سلایا. محافظ رسالت کا نام ابو طالب ہے، علی کا باپ ہے. یہاں پہ بھی ایک قصور سرکار حضرت ابو طالب کا بھی ہے. وہ پوچھا گیا تھا مفتی حنیف قریشی، جس پہ ابھی اسی بل کی وجہ سے FIR بھی ہوئی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. ان سے بڑا ایک سوال کیا. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کے انہوں نے سوال کیا. ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم جو دار فانی سے جا چکے ہیں. انہوں نے پوچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ابو طالب کا قصور کیا ہے؟ ابو طالب سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ مفتی حنیف قریشی نے کہا وہ علی کا باپ ہے. آئے 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 کیا قصور ہے؟ ابو طالب کا ایک ہی دشمنی کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ علی کا باپ ہے. اس کی یہاں تک ان کا جملہ ہے. ایک آپ کے نوکر کا بھی جملہ ہے. وہ مفتی صاحب یہاں کہہ کے چپ کر گئے. مفتی صاحب آپ کو اس دشمنی کے پیچھے وجہ نہیں پتا. اس دشمنی کے پیچھے ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جو باقی ہے ان کے باپ کافر تھے، وہ مسلمان تو ہو نہیں سکتے تھے. وہ انہوں نے برابری کرنی تھی نا. وہ جو تھے ان کے باپ تو کافر تھے، کسی کا باپ مسلمان تو تھا نہیں. انہوں نے علی کے باپ کو بھی کافر کہہ دیا. شیب ابی طالب گزر گیا. شیب ابی طالب کے بعد باری آ جاتی ہجرت. ہجرت کی شب علی محمد کے بستر پہ نبی بن کے سو گیا. کاش وقت ہوتا ایک ایک بات کو میں کھولتا. محمد کے بستر پہ علی نبی بن کر سو گیا. علی کا سونا تھا. میں مسلمانوں سے یہاں پہ ایک فکرہ کہتا ہوں. میں نے کہا ہے ایک جگہ بھی بتانا جہاں پہ میرا علی نہ ہو. یہ فکرہ ذہن میں رکھنا. میں کہتا ہوں کہ جو نبی ایک رات کے لیے اپنا بستر علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اپنا منبر علی کے علاوہ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ اپنا بستر علی نبی بن کے سو گیا. نبی کے بستر پہ سونے والا علی. صبح پاک پیغمبر نے کہا تھا یا علی امانتیں دے کے آ جانا. ایک بندے نے مولا سے پوچھا یا علی آپ کو اس رات نیند آ گئی تھی؟ علی نے کہا جتنا مطمئن علی اس رات سویا ہے، کسی رات سویا ہی نہیں. فرمایا یا علی موت تھی، ہر طرف تلواریں تھی، پتہ تھا لشکر ہے حملہ کرے گا، کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے. یا علی نیند کیسے آ گئی؟ فرمایا مجھے موت سے زیادہ محمد پہ یقین تھا. محمد نے کہا تھا کل آ جانا. سو گیا. صبح امانتیں علی نے واپس کی. یہ 13 سال کا عرصہ تھا جہاں پہ علی نبی کے ساتھ ساتھ، اور ان 13 سالوں میں 4 بڑے اسلام کے واقعات ہوئے. شیب ابی طالب ہوا، اس میں علی صاحب. دعوت ذوالشیرہ ہوئی، شیب ابی طالب ہوا. ہجرت ہوئی اور امانتیں. ان چاروں واقعات میں علی صاحب. توجہ ہو گئی؟ آئیے ذرا آپ کو مدینے لے چلتے. توجہ ہے تمام آپ؟ گفتگو کا لطف آ رہا ہے؟ آپ مدینے آ جائیں. مدینے آ. پاک پیغمبر نے پہلی مسجد بنائی، مسجد قباء. مسجد قباء کے بعد مسجد نبی کی تعمیر کی.
مسجد نبوی کی تعمیر ایسے کی گئی کہ تمام اصحاب کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے. مسجد کے اندر ایک گھر کا دروازہ باہر تھا، ایک مسجد کے اندر کھلتا تھا. ان اصحاب نے کیا کیا کہ یہ مسجد سے گزرتے تھے اور باہر جاتے تھے اور اندر آ جاتے تھے. مسجد کا ایک دروازہ بھی تھا. آواز توحید آئی، اے میرے نبی یہ کسی حالت میں بھی ہو مسجد سے گزر جاتے، ان سب کے دروازے بند کر دے. نبی نے کہا سب کے دروازے بند کرو، کھلا رہا تو اکیلا علی کا دروازہ. سب کے دروازے بند ہو گئے، کھلا رہا تو اکیلا علی کا دروازہ کھلا رہا. یہ سارے آگے یا رسول اللہ ہمیں بتلائیے ہمارے دروازے بند کیوں کیے، علی کا کھلا کیوں رکھا؟ اگر بند کرنے تھے سب کا دروازہ بند کرتے، علی کا بھی بند کرتے. اگر کھلا رکھتے تھے سب کے کھلے رکھتے، علی کا بھی کھلا رکھا ہے. بچا کیا ہے؟ آواز محمد آئی. میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. ما انا سددت ابوابکم وما انا فتحت باب علی بن ابی طالب ولکن اللہ سدد ابوابکم وفتح باب علی بن ابی طالب. نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، نہ میں نے علی کا کھلا رکھا ہے، اللہ نے تمہارے بند کیے ہیں، علی کا کھلا رکھا ہے. نکالو گے؟ سب کے دروازے بند ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ وجہ تو بدلا دیجیے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم کسی بھی حالت میں مسجد میں آ جاتے ہو، اس گھر سے جو بھی آتا ہے تطہیر کا مالک ہوتا ہے. اس گھر سے جو بھی آتا ہے وہ تطہیر کا مالک ہوتا ہے. گھر سے آنے والا ہر بندہ تطہیر کا مالک ہے. دروازے بند ہو گئے، کھلا رہا تو اکیلا علی کا دروازہ. امتیازات علی گنیے گا. اسلام کی کون سی جگہ آگے ہیڈنگ دی مسلمانوں نے تاریخ اسلام میں، جو پڑھے ہوئے اسلامیات کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ اسلام میں مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں مواخات. ایک دوسرے کو نبی نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ، ہر کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا. رہ گیا اکیلا علی. علی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. فرمایا یا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، نہ کسی کو میرا نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا. ایک نظر نبی نے اصحاب کو دیکھا، ایک نظر علی کو دیکھ کے کہا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو تیرا بھائی بنایا. اٹھایا اور اٹھا کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مرنا نہیں ہے. علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں، علی اور نبی بھائی بھائی ہیں. یہ توہین رسالت ہے جو علی کو کسی اور کا بھائی بنا دیتے ہو. جب محمد کہہ کے گیا ہے کہ علی میرا بھائی ہے، تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم یہ لکھو علی اور فلاں بھائی بھائی. نبی نے علی کو اپنا بھائی بنایا. میں نے آپ کو بتایا یہ سارے موضوع تفصیلی موضوع ہیں، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ تاریخ اسلام میں ایک بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میرا علی نہ. مواخات ہو گئی. مواخات کے بعد یہ سارے علی کے مرتبے، علی کے رتبے اب بڑھ رہے ہیں. نبی کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑے بڑے بندوں نے مانگی، نبی نے دی تو علی کو. اپنی اکلوتی بیٹی علی کے ساتھ بیاہ دی. علی کے امتیازات سنتے آئیے گا. نبی ایک بھی تاریخ اسلام کا واقعہ نہیں ہے جہاں پہ ہمارا علی نہ ہو. نبی نے علی کے ساتھ زہرا کا عقد کر. عقد کرنے کے بعد اب یہاں سے جنگیں شروع ہو جاتی. اسلام کی پہلی جنگ، میں نے 1 منٹ میں 3 جنگیں پڑھ دینی ہیں. اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر. جنگ بدر میں عتبہ، عتیبہ اور شیبہ یہ سامنے آئے. ادھر سے حارث، ادھر سے سرکار حمزہ اور سرکار علی. میں فقرہ تبدیل کر کے کہوں ادھر سے یزید کے رشتہ دار آئے، ادھر سے حسین کے رشتہ دار آ گئے. دونوں
دونوں آپس میں مقابل میں آ گئے، دونوں لڑ رہے ہیں۔ اب علی بن ابی طالب کی وجہ سے مفتی جعفر حسین نے سیرت امیر المومنین میں لکھا کہ یوم بدر کو جو اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی تھی، اس پہلی جنگ میں نبی نے اپنا علمدار علی کو بنایا، علمدار علی کو بنایا۔ جنگ بدر ہو گئی، جنگ بدر کے بعد جنگ احد آ گئی، سارے چلے گئے۔ ساتھ دو، میں نے جلدی کرنا، وقت میرے پاس نہیں ہے، تفصیلی وقت ہوتا تو آپ کو سارا لطف اندوز کرتا۔ سارے چلے گئے، نہیں گیا تو اکیلا علی نہیں گیا۔ جب پوچھا گیا یا علی سارے چلے گئے تو کیوں نہیں گیا، یا علی سارے چلے گئے، سارے چلے گئے تو کیوں نہیں گیا؟ ایک جملہ علی بن ابی طالب نے کہا تھا، لیجا فیک اسوۃ حسنہ، اے اللہ کے رسول میں نے بہادری کے جوہر بھاگنے والوں سے نہیں آپ سے سیکھے ہیں۔ علی نے بہادری کے جوہر ان بھاگنے والوں سے نہیں سیکھے، میں نے آپ سے سیکھے ہیں۔ اور دوسرا جملہ علی نے کہا، اکفرت بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ یعنی میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا۔ اور ایک جملہ علی نے اور کہا، یہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں نے کہا محمد مارا گیا، میں نے بھی ان کی زبان سے سنا محمد مارا گیا۔ یہ کہہ رہے تھے جب نبی مر گئے تو اب ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ علی نے کہا میں نے نبی یہ سوچا، اے اللہ کے رسول میں نے سوچا جب آپ نہیں رہے علی نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ جنگ احد ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد، جنگ بدر، اب آگے جنگ خندق۔ جنگ خندق میں علی بن ابی طالب کو اللہ کے رسول نے کہا، جب عمر ابن عبد البر آیا ہے نا مقابل میں، اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا، برزل ایمان کلہ الی الکفر کل، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ اور جب علی بن ابی طالب بڑے ہیں، پاک پیغمبر نے 3 مرتبہ پوچھا تھا ہے کوئی جو عمر ابن عبد البر کے مقابل میں جائے؟ کوئی نہیں اٹھا تو اکیلا ابو طالب کا بیٹا علی اٹھا، 3 مرتبہ اٹھا اور علی بن ابی طالب نے ایک ضرب کے ساتھ عمر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت اللہ کے رسول کی آواز توحید آسمان میں گونجی، فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ خندق کے میدان میں کل ایمان بنا، ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ خندق کے بعد آ گیا خیبر کا مارکا۔ خیبر کے مارکا میں نبی نے کہا لأعطین الرایۃ غدا۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے میری گفتگو سے؟ میں ایک طویل سفر کر رہا ہوں، تاریخی مجلس، میں نے کہا ایسی مجلس پڑھ کے جاؤں کم وقت میں بہت ساری باتیں آپ تک پہنچا دیں۔ میری کوشش ہے بہت کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، وقت تھوڑا ہے، 1 گھنٹے میں بندہ کیا کچھ پڑھ سکتا ہے۔ پاک پیغمبر نے کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار یحب اللہ ویحب الرسول ویحبہ اللہ ویحبہ الرسول۔ کل علم مرد کو دوں گا، کرار کو دوں گا، غیر فرار کو دوں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت۔ خیبر کے میدان میں علی محب رسول بنا، محب اللہ بنا، اللہ کا محب بنا، محبوب پروردگار بنا، محبوب رسول بھی بنا۔ یہ میرے نبی کا شرف ہے کہ وہ محبوب خدا ہے، یہ میرے علی کا شرف ہے وہ محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے میرا نبی بن۔ اذان کا وقت بھی قریب ہونے والا ہے، 2 جملے مجھے اور کہنے ہیں۔ علی خیبر کے میدان میں، ابھی تک اسلام کی کوئی ایسی جگہ ہی جہاں پہ علی نہ ہو؟ بولو، تائید کرو، کوئی جگہ ہے جو علی کے بغیر مکمل ہو سکتی ہو؟ ہم نے چیلنج کیا ہے، ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام کا ایک مارکہ، اسلام کا ایک واقعہ، چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی ایسا نہیں۔ خیبر کے بعد آ گیا ہے مبہلا، وہ میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے جھوٹے، جن کو اللہ نے کہا تھا واللہ یشہد کہ اللہ گواہی دیتا ہے ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ میں تجھے سچا دکھاتا ہوں۔ نبی کو ضرورت پڑ گئی سچوں کی، جتنے سچے نبی کو چاہیے تھے سارے علی کے گھر سے نبی کو مل گئے۔
سچے مباہلا ہو، کوئی تو جگہ دکھاؤ جہاں پہ ہمارا علی نہ ہو، علی جیسا کوئی تو دکھاؤ۔ مباہلا کے میدان نبی کو سچوں کی ضرورت پڑی، سارے سچے میرے نبی کے گھر سے، علی کے گھر سے میرے نبی کو مل گئے۔ مباہلا کے بعد صلح حدیبیہ آئی، صلح حدیبیہ علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، میں نے کہا ایک جگہ بھی نہیں اسلام کی، صلح حدیبیہ لکھی، فتح مکہ ہو گیا۔ فتح مکہ کے وقت آخری ایک چیز تھی جہاں پہ بڑے بڑے مسلمانوں کو لگا یہاں تو ہماری باری آئے گی، وہ تھی بت توڑنے کی۔ نبی نے کہا کون بت توڑے گا؟ بڑے بڑے بندے آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہم بت توڑیں گے، یا رسول اللہ ہم بت توڑیں گے۔ ان کی میں کو دیکھ کے نبی نے ایک جملہ کہا، نبی نے کہا جس کا دل کرتا ہے وہ بت توڑنا چاہتا ہے توڑ لے، لیکن ان بتوں کو توڑنے کا صحیح حقدار وہ ہے جس میں زندگی میں کبھی ان کو سجدہ نہ کیا ہو۔ او کڑائی والوں، سارا مکہ قدم ہٹا رہا تھا، اکیلا علی قدم بڑھا رہا تھا۔ علی نبی کے کاندھوں پہ، بات ختم ہونے والی ہے، بات غدیر تک آ گئی ہے۔ دعوت ذوالشیرہ سے اتنی بڑی تقریر کو کرے گا تو میں پوچھوں گا نا، دعوت ذوالشیرہ سے میں شروع ہوا ہوں، غدیر کے مقام پہ آ گیا ہوں، نجف سے آیا تھا، میں نے بخل نہیں کیا آپ کے ساتھ، خدا کی قسم ہے۔ نبی علی نبی کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا، یا علی کتنی بلندی محسوس ہو رہی ہے؟ کتنی بلندی محسوس ہو رہی ہے؟ اس وقت نبی سے علی نے کہا تھا، پہلا ہی مفتی جعفر حسین نے فکر علی کا سیرت امیر المومنین میں پہلا ہی نام علی تھا۔ آج علی چاہے نرد افق السما، آج علی چاہے، آج علی آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ آج علی کو سدرہ چھوٹی نظر آ رہی ہے، آج علی چاہے علی آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ اس وقت پاک پیغمبر نے ایک ہی وقت میں اپنی نعت بھی پڑھی، علی کا قصیدہ بھی پڑھا۔ اللہ کے رسول نے کڑائی والوں اپنی نعت بھی پڑھی، علی کا قصیدہ بھی پڑھا۔ فرمایا طوبی لک ان تعمل للحق و طوبی لی ان نحمل الحق۔ یا علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، اور تجھ سے زیادہ میں محمد کے کیا کہنے کہ میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ مکہ کے بعد نبی نے آخری حج ادا کیا۔ آخری حج کے بعد اب دین کو تکمیل کی سند ابتدا ہو چکی، دین کو تکمیل کی سند ملنی تھی، آ گیا ہے غدیر کا مقام۔ نبی نے پلانوں کا منبر بنایا۔ نبی اجازت دیتے ہو میں آپ کو آخر پہ معراج پہ لے جاؤں اور آپ کو غدیر کا خطبہ سناؤں؟ سارے بیدار بیٹھو، ہاتھ بلند کر کے اجازت دو، سب کی اجازت ہے میں آپ کو ولایت والا غدیری خطبہ آپ کے گوش گزار کروں۔ پاک پیغمبر نے پلانوں کا منبر بنایا، پاک پیغمبر منبر پہ گئے، منبر پہ جا کے پاک پیغمبر نے میں نے دعوت ذوالشیرہ سے شروع کیا، غدیر کا مقام آ گیا۔ پاک پیغمبر نے اب سب اصحاب کو 1.25 لاکھ کا مجموعہ پاک پیغمبر کے سامنے کھڑا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنے الہی لہجے میں پروردگار عالم کی زبان جو پاک پیغمبر کے نطق میں تھی، پاک پیغمبر نے ناطقہ الہی کھولا اور پاک پیغمبر اصحاب کی طرف مخاطب ہو گئے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انا فی توحیدہ ودنا۔ غدیری خطبہ پڑھو غدیر کے مقام کا، الحمدللہ الذی انا فی توحیدہ۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا شروع کی، الحمدللہ الذی انا فی توحیدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسبوقات تحيا المدحوات جبار الأراضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح متفضل على جميع من يراه متكبر على جميع من ينشأ يلحظ كل عين وعيون لا تراه۔ چلو اس فکرے کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آواز پیغمبر غدیر کے مقام پہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اور اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر آنکھ کا
ملاحظہ کرتا لا يعجل بانتقامه ولا يبادر الیہ بما استحق من عذابه. فرماتے میرا اللہ وہ ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے اس کی مملکت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا. لا يعجل بانتقامه ولا يبادر الیہ بما استحق من عذابه. قد فهم السرائر وعلم الزرائر ولم تخفى عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات له الاحاطة كل شيء والغلبة على كل شيء والقدرة في كل شيء. اور کڑھائی ہو بنار ہو جاؤ. اب میں تمہیں ولایت سنانے لگا ہوں. پاک پیغمبر نے اب علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے پاک پیغمبر نے اصحاب کی طرف دیکھ اب آئے ہیں اپنے موضوع پہ علی کی ولایت پہ. فرماتے معاشر الناس ما قصرت في تبلیغ ما انزل الیہ وانا ابشر لكم سبب هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك الناس معاشر الناس. ان جبریل حبت 3 مرتبہ جبریل میرے طرف آیا کہا پہنچا لی 3 مرتبہ جبریل آیا. ان جبریل حبت الیہ مرارا ثلاثا یامرنی ان سلام ربی وهو سلام ان اقوم في هذا المشهد فاعلم كل ابيض واسود. ہر کالا ہر گورا سن لے ہر سفید ہر کالا سن لے. فاعلم كل ابيض واسود ان علی ابن ابی طالب اخی ووصیی وخلیفتی والامام من بعدی الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ. ہارون من غدیر میں چلو نا. الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ الا انہ لنبی بعدی وولیکم بعد اللہ ورسولہ وقد انزل اللہ تبارک وتعالی آیۃ من کتاب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اشارہ کروں گا وعلی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وهو راکع یرید اللہ عز وجل فی کل حال. فرماتے لعلم لقلت المتقین وکثرت المنافقین لقلت المتقین وکثرت المنافقین وإذعان العاصمین وحیل المستعذین بالاسلام الذین وصفهم اللہ فی القرآن بأنهم یقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم علی قریبا ومحرمکم حتی من کنتم مولا فهذا عتیر. غدیر بھلانے کا نتیجہ تھا کہ علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں آ گئی. اگر مسلمانوں کو غدیر یاد رہتی. عزادارو میرا دل ہے میں 2 جملے سید صالحین کے پڑھوں. عزادارو یہ جو دن جا رہے ہیں یہ وہ دن ہیں جب زینب کہہ رہے. عزادارو یہ دن وہ ہیں جب سجاد سکینہ کو دفنانے جا رہا. کس قبرستان میں؟ مسافروں والے قبرستان. بڑا غریب ہے سجاد. اللہ جانے سید سجاد جب واپس گئے نا کہیں پہ بھی بہت کم ملتا ہے کہ کربلا کو یاد کیا ہو. کرتے تھے کربلا کو یاد، لیکن جب خون زیادہ روتے تھے نا پوچھتے تھے مولا شہادت آپ کا ورثہ. چلے گئے بابا کیا ہو گیا؟ آپ ہاشمی روتے کیوں؟ روکے کہ من حال تو نے انصاف نہیں کیا. شہادت میرا ورثہ ہے. زینب جیسی ماں کو بازار میں لے جانا سجاد کا ورثہ نہیں ہے.
اللہ تمہاری زندگیاں دراز کرے جو سادات کی غربت میں جن لوگوں نے آئے کی ہے۔ عزاداروں پوچھا منہال نے مولا شام میں ہوا کیا تھا؟ کہا منہال تو برداشت نہیں کر سکے گا، منہال اگر سننا چاہتا ہے بیٹھ جا میں تجھے مجلس سناتا ہوں۔ منہال بیٹھ گیا، رو کے مولا فرماتے ہیں منہال جب ہمارا لوٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا کئی گھنٹے ہم شام کے صدر بازار کے باہر کھڑے رہے، ہم پوچھتے ہمیں گزارتے کیوں نہیں ہیں، اور رو کے سید سجاد کہتے یہ آگے سے ہنس کے کہتے تھے بازار ابھی تک سجے نہیں ہے، ڈھول والے نہیں آئے ہیں، طبل والے نہیں پہنچے۔ عزادارو مولا فرماتے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے مسلمانوں نے ہمارے استقبال کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر دیا، وہ مرد پتھر لے کے اوپر چڑھ گئے، عزادارو مرد پتھر مارتے تھے، عورتیں گرم پانی پھینکتی تھی۔ عزادارو بازار میں سید الساجدین فرماتے ایک ایسا مقام آیا جب سید سجاد نے کہا یا لیت لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا۔ عزادارو بتاؤں وہ کون سا جگہ تھی؟ عزادارو شام کا بازار اتنا سخت تھا کئی گھنٹے لگ گئے سجاد کو عبور کرتے ہوئے، عزادارو اتنا سخت تھا کوئی دھکا دیتا سجاد کہیں چلا جاتا، کوئی دھکا دیتا سجاد کسی دیوار کے ساتھ لگ جاتا اور رو کے کہتا میں غیرت کا پروردگار غیرت کا سلطان ہوں۔ عزاداروں بڑا مشکل بازار عبور کیا، اتنا مشکل بازار عبور کیا کہ سجاد نے کہہ دیا میری ماں مجھے جنانا ہوتا۔ عزاداروں بازار عبور کر لیا۔ اس بازار عبور کرنے سے پہلے ایک صحابی ہے جس کا نام سہل بن سعد ہے، یہ تجارت کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، شام میں یہ مہمان سرا میں ٹھہرا ہوا تھا جہاں مہمان ٹھہرتے ہیں۔ عزاداروں میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ کے لیے ایک آنسو کی، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں زہرا رومال لے کے ایک ایک مومن کے پاس جانتی ہے، اکٹھا کر کے لے جاتی ہے، کربلا میں حسین کے زخموں کا مرہم ہو، یہ تمہارے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ میں آپ کے لیے خیرات طلب کرنے لگا ہوں بی بی سے۔ سہل بن سعد کہتا ہے میں نے ایک لخت آواز سنی، طبل والے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی فتح ہو گئی ہے، میں باہر آیا ہوں، میں نے کہا مسلمانوں کی کون سی عید ہے، مسلمان کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ سب نے کہا کوئی باغی مارا گیا ہے، کوئی باغی تھا جو مارا گیا ہے، سحر رک گیا، وہ قیدی آئے ہیں، وہ قیدی آئے ہیں۔ اب سحر رک گیا کیونکہ سہل کے ذہن میں ایک بات آئی، سہل کو مولا نے کہا تھا سہل ہو سکے قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، سہل ہو سکے قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ سحر رک گیا لیکن کیا دیکھتا ہے، ایک نیزے پہ سر سوار ہے لیکن کتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کی وہ آیات کی تلاوت کر رہا تھا، وہ سر کو دیکھ کے حیران تھا، اس کا دھڑ موجود نہیں تھا، پھر بھی وہ آیات قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سہل سے رانا گیا، سہل آگے بڑھا، سہل دیکھ کے کہتا ہے کالی قرآن کے، اے قرآن پڑھنے والے بتا تو کون ہے؟ سہل ابھی پوچھ رہا تھا، یہ ایک نور کی ہماری سہل کے قریب سے گزری۔ سہل نے کہا کوئی قیدی تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا اور جس کی گردن میں توق تھا، جس کی بیڑیوں میں لنگر تھے۔ عزادارو سنو گے، رو کے سہل کہتا ہے قیدی میرا سلام۔ عزادارو سنو گے، کہنا تھا پلٹ کے کہا نانا کے صحابی میرا بھی سلام ہو، نانا کا نام آ جاتا۔ سہل طرف گیا، کہا نانا کا صحابی کہہ رہے آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ
مدت کے پریشان بار سید سجاد نے ہٹائے، کہا سہل پہچانا نہیں ہے، او میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ کہا مولا آپ یہ سر کس کے ہے؟ کہا میرے بابا کا سر ہے۔ ایک مرتبہ سہل نے پیچھے مڑ کے دیکھ لگا، سہل پیچھے نہ دیکھنا، او سہل میں اکیلا نہیں آیا، او میرے ساتھ علی کی بیٹی آئی ہوئی ہے۔ طرف گیا سہل، کہا کیا اس بازار میں علی کی بیٹی قدموں میں گر گیا؟ کہا مولا نوکر کچھ کر سکتا ہے، سہل دو کام کر، سہل ان نیزے والوں کو کچھ پیسے دے۔ مولا پیسے دیتا ہوں، کہنا کیا ہے؟ کہا نیزے والوں کو پیسے دے، ان کو دے، یہ نیزے لے کے آگے چلے جائے تاکہ زمانہ نیزوں کا تماشا دیکھے، علی کی بیٹیوں کے ننگے سروں کا تماشا نہ دیکھے۔ عزادارو یہ پہلا کام سہل کو کہا، سہل اگر دوسرا کام کر سکتا ہے، سہل بازار جا کوئی چادریں خرید کے لا۔ سہل دیکھ میری مائیں ننگی ہے، او میری پھپھیاں ننگی ہیں۔ سہل بازار جاتا ہے، چادریں خرید کے لا کے مولا کو پیش کرتا ہے۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے شام کے بازار کا یہ وہ مقام تھا، مولا نے چادریں بانٹی۔ عزادارو ادھر بیبیوں نے چادریں پہنی، عزادارو برداشت کر سکو گے؟ ادھر بیبیوں نے چادریں پہنی، ادھر نیزے والے آگے۔ عزادارو انہوں نے نیزے کی انیوں کے ساتھ علی کی بیٹیوں کی چادروں کی بے حرمتی شروع کی، اور لوگ سجاد کہتے تھے اللہ